سوسائٹی خدمت الناس اسلامک سوسائٹی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو مخلوق کی دینی اور سیاسی دنیاوی بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس کی جہالت دور ہو جائے اور اس کا تعلق جو اپنے مالک سے کٹ چکا ہے وہ بحال ہو جائے۔ تعلیم ہی ایسا ایک ذریعہ ہے جو اسے اپنے مالک اور خالق کی پہچان اور معرفت دیتا ہے۔ اس تنظیم کا متن قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ یہاں نہ نوٹ، نہ ووٹ، نہ روٹ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ اپنی دینی کاوشوں کا مخلوق سے کوئی معاوضہ نہیں لیتی، اور نہ ہی کوئی چندہ وغیرہ وصول کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس تنظیم کی کوئی سیاسی وابستگی، یہاں کسی قسم کی گروہی لسانی فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کی مخلوق سے محبت اور رواداری کا درس دیا جاتا ہے، اور یہاں پر نئے آنے والے دوست کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے جہاں ہر جاندار کی بقا کے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہاں انسانوں کی علمی اور اصلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک آپ کے نائبین جلوہ گر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور یہی محبت عطا کرنے کا اصول بھی بتا دیا ہے، یعنی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعلیم اور علم ہے جو کسی اللہ والے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو توحید یعنی شرک سے پاک، سنت یعنی بدعت سے پاک کی حقیقت بتلاتی ہے۔ اسی تعلیم کے بارے میں آیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو۔ یہ تعلیم نہ تو کتابیں پڑھنے سے ملتی ہے اور نہ ہی گھر میں بیٹھے بٹھائے ملتی ہے، بلکہ کسی اللہ والے کی نسبت، صحبت، محبت حاصل کرنے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے جو دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا اور کل قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس تعلیم کے سرپرست اعلی حضرت انوار المصطفیٰ دامر برکاتہ العالیہ ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی کی رضا اور سنت کی تعلیم میں بسر ہوتا ہے۔ حضرت صاحب دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال ہیں۔ حضرت صاحب نے بی اے بی ایڈ، ایم اے انگلش، ایم اے اسلامیات اور فاضل علوم شریعہ کی اسناد حاصل کی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب اپنے ذریعہ معاش میں خود کفیل ہیں۔ آپ محکمہ تعلیم میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ زندگی ایک انمول خزانہ ہے۔ ہمارا ہر لمحہ یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا
جہنم کے قریب، کامیاب وہی ہوا ہے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہو گئیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے ہی اللہ والے ملے ہوئے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا سنت کی تعلیم ہے۔ حضرت صاحب کا تعلق اہل نسبت خاندان سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد حضرت شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی اور حضرت سونا سائیں رحمت اللہ تعالی سے نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت صاحب کو نوعمری میں ہی اللہ کے بندے حضرت اللہ بخش المعروف سونا سائیں رحمت اللہ تعالی جو سندھ کی ایک عظیم روحانی شخصیت ہیں کی نسبت اور صحبت میسر آ گئی تھی، جن کی شفقت اور محبت ہر لمحے آپ کی رہنمائی کرتی رہی۔ یہ اپنے پیر و مرشد پاک کا فیض ہی تھا کہ بیعت ہونے کے بعد تھوڑے عرصہ کے بعد آپ نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لیے اور اپنے پیر و مرشد کی طرف سے خلافت عطا ہو گئی۔ خلافت عطا ہوتے ہی حضرت صاحب اپنے پیر و مرشد کے فرمان پر سندھ سے لاہور تبلیغی مشن کے لیے منتقل ہو گئے۔ آپ کی لاہور آمد حضرت علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کی منشا کے مطابق عمل پذیر ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرنا مناسب ہوگی، آپ کے پیر و مرشد حضرت سونا سائیں رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ عاجز جس کسی کو بھی خلافت عطا کرتا ہے دراصل یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جس دن آپ کو خلافت نصیب ہوئی اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد عطا و سخا کی برسات شروع ہو گئی۔ آج قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، باطل حق کے مقابلے میں صف آرا ہے۔ آج کفار ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم اور ہماری نسل کدھر جا رہی ہے؟ آج ہر طرف گھر ہو یا محلہ، بازار، کالج، یونیورسٹی بے دینی نظر آتی ہے۔ منشیات، کیبل، سوشل میڈیا، نیٹ سے ہماری نسل کی دینی، جسمانی اور روحانی صحبت برباد کر رکھی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے دین و دنیا کو مستحکم نہ کیا تو کل آنے والی نسلیں دین سے بیگانہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے نفس اور قلب کا تزکیہ اور تصفیہ فرما دیں اور ہمارا دین و ایمان محفوظ ہو جائے۔ خدمت الناس اسلامک سوسائٹی قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو کاوشیں کر رہی ہے اس کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد حضرت صاحب کا بیان ہوتا ہے، ذکر اور مراقبہ، اور نئی آنے والے دوستوں کو ذکر کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر اتوار کو عورتوں کی تعلیم کے لیے یہ پروگرام صبح 10 سے 11 بجے تک ہوتا ہے، اس میں بھی ذکر اور مراقبہ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے بزرگوں سے اظہار عقیدت اور محبت اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے 2 روزہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو مغرب کے بعد طالب علموں کے لیے تعلیمی اور اصلاحی پروگرام ہوتا ہے۔ نمبر 5، 15 شعبان اور 27 رمضان میں
ہر سال شب بیداری کا پروگرام ہوتا ہے۔ نمبر 6، بچوں کے لیے ناظرہ قرآن کی کلاسز مرکز میں جاری و ساری ہیں۔ نمبر 7، درس نظامی کی کلاس بھی مرکز میں جاری ہے۔ نمبر 8، قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ زندگی بخیر مردوں کے لیے اور اسی طرح زندگی بخیر مستورات کے لیے گروپ قائم کیا گیا ہے۔ نمبر 9، اس کے علاوہ یوٹیوب چینل سفینۃ الاسلام اور اسلامک سوسائٹی قائم کیا گیا ہے، جس پر حضرت صاحب کے بیانات موجود ہوتے ہیں۔ پلے اسٹور پر حضرت صاحب کی کتب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چند کتب PDF فارم میں بھی موجود ہیں۔ نمبر 10، عوام الناس کی تعلیمی اور اصلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضرت صاحب دامن بدقاتم عالیہ نے کافی کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ یہ علم و معرفت کا انمول خزانہ ہے۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتابیں بک سٹال پر دستیاب ہیں۔ نمبر 1، اندھیری راتیں دین کی باتیں۔ نمبر 2، اوڑھنا بچھونا۔ نمبر 3، نور تقوی۔ نمبر 4، شرح اربعین نووی۔ نمبر 5، تجلی علوم الہیہ کی 7 جلدیں ہیں۔ نمبر 6، آواز مطلوب۔ نمبر 7، دعا اور غذا۔ نمبر 8، والسلام۔ نمبر 9، شیطانی ڈنگ حرام کے سنگ۔ نمبر 10، تعلیمی نشست۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خدمت الناس اسلامک سوسائٹی کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر زیادہ سے زیادہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت صاحب کو حیات خضری نصیب فرمائے، جن کے طفیل یہ ساری دینی کاوشیں اور برکتیں جاری اور ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔